أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على دعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجاج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اسی ذات واجب کو زیبا ہے جو مالک کون و مکان ہے، عرش و فرش کا خلق کرنے والا ہے. سب سے پہلے ہزارہ شکر اس پروردگار عالم کا کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اتنی زندگی عطا کی کہ پھر دوبارہ اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب ہوا. شکر ہے اس پروردگار عالم کا. سب جانتے ہیں جیسے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ہر جگہ پر فرش عزا حسین ابن علی سید الشہداء کا فرش بچھا ہوا ہے، جو ہم سب کے لیے اور ہمارے بچوں کے لیے بہترین درسگاہ ہے. دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی سے ہمیں وہ درس نہیں مل سکتا جو اس فرش عزا حسین ابن علی کے صدقے میں ملتا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار اس فرش عزا کے صدقے میں جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ ہو. اس وقت پوری دنیا جس وبا میں گرفتار ہے، اور پروردگار جو لوگ اس وبا میں مبتلا ہیں ان سب کو جلد سے جلد مکمل شفاء کاملہ عطا فرما. حضرت زہرا کے صدقے میں، حضرت حجت کے صدقے میں تمام مومنین، کل عالم اسلام، تمام شیعان حیدر کرار کی خدا حفاظت فرمائے، سب کے جوانوں کو سلامت رکھے. تو دیکھیے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، یہ اس فرش عزا کا صدقہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا کی کسی بہترین سے بہترین یونیورسٹی سے وہ درس نہیں مل سکتا جو اس فرش عزا حسین ابن علی سے ملتا ہے ان 2.25 مہینے میں. تو میں روزانہ خدا کا ایک نام اور اس کے یعنی کہ آل محمد کے صدقے میں احسان محمد و آل محمد کا کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو زندگی کو گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا، تو اللہ کے ایک نام کی برکت اور اس کے فائدے کیا ہیں. تو آج اللہ کے خدا کے جس نام کے بارے میں بیان کروں گی کہ جس کے لیے چھٹے امام صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں بہت زیادہ وسوسے آتے ہوں، بہت زیادہ قلب وسوسوں کا شکار ہو، تو اسے چاہیے کہ جو سب سے زیادہ پکارا جانے والا نام ہے یعنی کہ اللہ،
اس کی کثرت سے ان کے تسبیح پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لے، تو جو شخص کثرت سے اللہ یا اللہ کہتا ہے، یا اگر کیونکہ کلمے کا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو کہتے ہیں جو چلتے پھرتے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا اللہ کا نام پڑھتا ہے، اس کی مشکلات دور ہوتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیے اس کا ترجمہ یہی ہے نا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ تو یہاں پر جب انسان یہ پڑھتا ہے تو یقین، منزل یقین پر پہنچتا ہے کہ یقیناً اس کائنات میں ہماری کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں کوئی اور مدد کر ہی نہیں سکتا سوائے پروردگار عالم کے۔ تو امام صادق کہتے ہیں اس کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یا پھر یا اللہ، اللہ کا یہ نام کثرت سے پڑھتا ہے۔ اور جناب رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے جد جناب رسول خدا کوہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر ہوتے تھے، جبرائیل امی عرض سے فرش پر نازل ہوئے اور ارشاد فرمایا آپ کی امت میں بہترین ہے وہ شخص، خوش قسمت ہے وہ شخص، اور خدا اس کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے گا جو کلمہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے، خدا کا یہ اسم یعنی کہ یا اللہ کثرت سے پڑھتا ہے۔ تو خدا اس اسم کے صدقے میں اور محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کی حاجتوں کو پورا کرے، سب کی پریشانیوں کو دور کرے۔ تو جیسا کہ میں نے کہا آج محرم کی پہلی تاریخ ہے، اور یقیناً میں اور آپ خوش قسمت ہیں، پچھلے برس کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اس فرش اعضا پر موجود تھے اور اس برس موجود نہیں ہیں۔ تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ آئندہ آنے والا برس مجھے اور آپ کو یہ دن نصیب ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ کل محرم کا چاند نمودار ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ امام صادق کے زمانے میں ہر امام نے، ہر معصوم نے، خدا مجھے اور آپ سب کو کربلا معلیٰ کی بار بار زیارت کرنا نصیب کرے۔ ہم جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں امام موسیٰ کاظم کا وہ مقام بھی موجود ہے کہ جب امام کربلا زیارت کے لیے آتے تھے کس مقام پر ٹھہرتے تھے، امام صادق کا مقام بھی موجود ہے، امام زمان کا مقام بھی موجود ہے، ہر معصوم کثرت سے کربلا جاتا ہے۔ تو امام صادق کے بارے میں ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو مدینے کے لوگوں کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ محرم کا چاند نمودار ہوا یا نہیں ہوا۔ لوگ کہتے ہیں، مدینے کے لوگ کہتے تھے کہ امام صادق کے گھر سے اتنی گریہ ازاری کی صدائیں بلند ہوتی تھیں، امام کے گھر سے اتنے رونے پیٹنے کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ یہ چاند یقیناً فاطمہ صغریٰ نے بھی دیکھا ہوگا جو کہ مدینے میں موجود تھی، پورا گھر جا چکا تھا۔ خدا سب کے پردیسیوں کو، فاطمہ صغریٰ کے پردیسیوں کے صدقے میں سلامت رکھے، پروردگار اس فرش عزا کو بچھانے والوں کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ اس فرش عزا پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اس فرش عزا پر بیٹھے معرفت کے ساتھ بیٹھیے، اس فرش عزا پر ملائکہ آتے ہیں، اس فرش عزا پر انبیاء آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے جب آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں نا، ہمارے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور آپ جانتی ہیں جب کسی گھر میں یہ فرش عزا بچھتا ہے تو ایک اجڑی ہوئی ماں فاطمہ زہرا سب سے پہلے اسے فرش عزا پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور میری بیوی انتظار کرتی رہتی ہے کب میرے لال کے رونے والے آئیں گے اور مجھے میرے لال کا پرسہ دیں گے۔ جب چاہنے والے آنسو بہاتے ہیں، سیدہ ان آنسوؤں کو اپنے رومال میں جمع کرتی جاتی ہے اور بیوی دعائیں دیتی جاتی ہے، اے رونے والوں، اے میرے اس لال کو رونے والوں کہ جس کے لاشے پہ رونے کی اجازت نہ دی، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ بیویوں اس 2.25 مہینے میں اس فرش عزا پر بیٹھ کر روزانہ دعا کیجئے، اور جو حق پرسہ ہے اس انداز سے اس اجڑی ہوئی ماں کو پرسہ دینا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے نا، تو میں نے کہا یہ چاند جو آپ نے کل سب آپ نے چاند دیکھا، یہ فاطمہ صغریٰ نے بھی دیکھا ہوگا۔ 28 رجب کو یہ لٹا ہوا قافلہ جو ابھی بالکل صحیح انداز سے نکلا تھا مدینے سے،
کہتے ہیں کہ رسول کے ایک صحابی تھے کہ جن کا نام عروہ انصاری تھا، وہ کانوں سے سن نہیں سکتے تھے، اتنے یعنی کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بہرے تھے، سن نہیں سکتے تھے، بادلوں کے گرجنے کی آواز صحابی رسول کو نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں 27 رجب گزر گئی، 28ویں شب تھی، آدھی رات کو بے قرار ہو کر اپنی زوجہ کو بیدار کیا اور کہتے ہیں روتے ہوئے کہ مجھے حسین کے گھر سے گریہ وزاری کی کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ زوجہ نے روتے ہوئے کہا آپ تو بادلوں کے گرجنے کی آواز نہیں سن سکتے۔ کہا ہاں کچھ بیویاں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہیں۔ کہا نہیں جانتے کل حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ ارے میرا سلام ہو اس امام پر کہ جس کے لیے میرا وقت کا امام یہ کہتا ہے، میرا سلام اس حسین ابن علی پر جس سے زبردستی اس کا وطن چھڑوا دیا گیا۔ بیبیوں 28 رجب کی تاریخ مدینے میں بڑی قیامت کا دن تھا۔ آپ تصور کیجئے ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا پردیس جاتا ہے تو ماں بہنوں کے دل غمزدہ ہو جاتے ہیں، جانتی ہیں کہ کام سے جا رہا ہے اور انشاءاللہ زندہ سلامت آئے گا، اس سے بات چیت ہوتی رہے گی۔ لیکن حسین جو چلے ہیں، حسین جانتے تھے جب نانا کے روزے پر آئے نا، ایک مرتبہ کہا نانا خدا حافظ حسین جا رہا ہے، اے نانا الوداع، وعدہ طفلی کو نبھانے کے لیے جا رہا ہے۔ حسین تڑپ رہے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی کی قبر پر آئے، جنت البقیع میں داخل ہوئے، بھائی کی قبر پر آئے، حسن کی قبر سے لپٹ کر گریا کرتے رہے، بھیا حسن حسین جا رہا ہے، اے بھیا الوداع، اے بھیا آپ کے روزے پر، آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں نانا کی قبر پر آئے، حسین کا انداز جدا ہے، بھائی کی قبر پر آئے انداز جدا ہے۔ اب جو حسین ماں کی قبر پر آئے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ آتا ہے دوڑتے ہوئے آئے اور ماں کی قبر سے ایسے لپٹے جیسے ماں باہوں میں لے لیتی ہے، اماں خدا حافظ، اے اماں الوداع حسین جا رہا ہے، اماں پلٹ کر آ نہ سکوں گا۔ قبر زہرا لرزنے لگی، یقیناً آواز آئی ہوگی اے میرے لال حسین پریشان نہ ہو، تو مدینہ چھوڑے گا ماں قبر کو چھوڑ دے گی۔ اے حسین جب تو علی اکبر کا لاشا اٹھائے گا تنہا نہ ہوگا، یہ ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ اے حسین جب تو علی اصغر کو دفن کرے گا تو تنہا نہ ہوگا، یہ ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ اے میرے لال حسین جب عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھائے گا تنہا نہ ہوگا میرے لال، یہ ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ اے حسین جب قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹے گا یہ تو تنہا نہ ہوگا، یہ ماں تیرے ساتھ ہوگی۔ بس بیبیوں آخری جملے ہیں، اے رونے والوں خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ 28 رجب کو بس بیبیوں یہ قافلہ چلا ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا اماریاں لائی گئیں۔ ارے جب کسی نے کہا لیلا آ رہی ہے تو علی اکبر کھڑے ہوئے، حسین نے کہا میرے لال علی اکبر کھڑے ہو، ماں کو سوار کراؤ، علی اکبر نے ماں کو سوار کرایا۔ ارے فروہ نکلی ہیں، فروہ جیسے ہی فروہ گھر سے باہر نکلی ہیں، قاسم کھڑے ہوئے، فوراً حسین نے کہا میرے لال قاسم ماں کو سوار کراؤ، قاسم نے سوار کرایا۔ جب بی بی کلثوم نکلی ہیں، بیبیوں تصور کیجئے گا، ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس کلثوم کو سوار کراؤ، بھائی نے بہن کو سوار کرایا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا علی کی بیٹی، علی و زینب کی بیٹی، علی و فاطمہ کی بیٹی زینب آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی زینب کو آتا دیکھا، عباس بھی دوڑے، علی اکبر بھی دوڑے، قاسم بھی دوڑے اور حسین بھی دوڑے۔ عجب نہیں اونو محمد بھی دوڑے ہوں گے۔ ارے ایک کہتے ہیں کہ زینب کا ایک شانہ علی اکبر نے تھاما، دوسرا شانہ قاسم نے تھاما، محمل کا پردہ عباس نے اٹھایا اور حسین نے بہن کو سہارا دے کر سوار کرایا۔ ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گی بی بی یہ 28 رجب کی سواری تھی۔ ارے جب لٹ کے آئی ہوں گی تو کیا کیا نہ یاد آیا ہوگا، نہ قاسم تھے، نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ اونو محمد، نہ
حسین تھے. آئیے شہزادی سفر شہزا کو اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول کیجئے. اے بی بی دعا دے کر جائیے گا اس فرش عزا پر جتنی بیویاں موجود ہیں. اس وقت جس بیوی کی جو حاجت ہے اس فرش عزا کے صدقے میں شہزادی کے صدقے میں سب کی حاجتیں پوری ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.